السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی آج جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان میں توہین عدالت کا ایک کیس اس کی سماعت ہوئی۔ ملزم تھے ایک سیاسی کارکن پاکستان پیپلز پارٹی کے، ایک یونین کے کونسل کے سیکرٹری، ایک بہت چھوٹے عہدیدار سیاسی جماعت کے مسعود الرحمان عباسی، جنہوں نے اپنی تقریر میں چیف جسٹس گلزار احمد سے متعلق انتہائی سخت اور نازیبا زبان استعمال کی تھی، اور ان کی ویڈیو کچھ زیادہ کسی مین اسٹریم میڈیا پہ چلی بھی نہیں، صرف سوشل میڈیا پہ کہیں ایک کلپ کوئی اپلوڈ ہوا تھا اور چند جگہوں پہ شیئر ہوا، مگر اس کا نوٹس لیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، چیف جسٹس نے، اور اس کو توہین عدالت کی کارروائی کے لیے ایک 4 رکنی بینچ کے پاس بھیج دیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جسٹس منیب، اور ان کے ساتھ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو تھے۔ یہ 4 معزز ججز نے آج اس کیس کی سماعت کی۔ اہم بات یہ تھی کہ مسعود الرحمان عباسی نے یہ تقریر سندھ میں کی تھی، اور سندھ کے انسپکٹر جنرل پولیس کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ملزم کی پیشی کو یقینی بنائے۔ تو پولیس کے ہمراہ ایک سینئر پولیس آفیسر ایس پی لیول کے، وہ آج ملزم کو لے کے سندھ سے فلائی کر کے کراچی سے یہاں اسلام آباد کمرہ عدالت میں آئے اور 4 رکنی بینچ کے سامنے ان کو پیش کیا۔ مسعود الرحمان عباسی جو ہیں ایک سیاسی کارکن ہیں، اور آج جب وہ سپریم کورٹ میں آ رہے تھے تو ان کے ہمراہ پولیس کے اہلکار تھے۔ میڈیا سے وہ بات انہوں نے اس وقت نہیں کی، اور ان سے بات کرنے بھی نہیں دی جا رہی تھی سپریم کورٹ میں۔ اور کمرہ عدالت کے اندر مسعود الرحمان عباسی کے لیے جب خصوصی طور پہ 4 رکنی بینچ آیا تو سب لوگ احتراماً کھڑے ہوئے، ملزم بھی کھڑا ہوا، اور پھر اٹارنی جنرل آف پاکستان روسٹرم پر آئے، اور اس سے پہلے جسٹس اعجاز الاحسن نے پوچھا کہ ملزم کہاں ہیں اور کیا ان کو آئی جی پولیس نے ان کو پیش کیا ہے۔ تو اس وقت پھر جو مسعود الرحمان عباسی جو ملزم تھے اس کیس کے، وہ روسٹرم پر آئے، اور ان کے ساتھ سینئر پولیس آفیسر جو ایس پی تھے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ملزم کو پیش کیا جا رہا ہے اور ملزم حاضر ہے۔ اس پہ ابھی ملزم نے کوئی وکیل نہیں کیا تھا، اور وہ بالکل اکیلے تھے، روسٹرم پہ کھڑے تھے۔ تو جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہم اس کیس میں پیش رفت دکھائیں گے، اور یہ اس کے تقریر کا ہم نے نوٹس لیا ہے۔ اور پھر جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ بلکہ اس سے پہلے جسٹس عمر عطا بندیال نے براہ راست مسعود الرحمان عباسی جو ملزم تھے، جن پہ الزام تھا اس تقریر کرنے کا، ان سے پوچھا کہ کیا یہ تقریر آپ کی ہے، آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں، آپ نے یہ تقریر کی؟ مسعود الرحمان عباسی نے کہا کہ جی ہاں، انہوں نے یہ تقریر کی۔ پھر جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ کیا آپ نے یہ تقریر اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے کی؟ تو جس پہ ملزم نے کچھ کہنے کے لیے کہا کہ نہیں سر ایسے ہے، تو اسی وقت ان کو انٹرپٹ کیا جسٹس بندیال نے، پھر کہا کہ آپ بہرحال جو بات بھی کہنی ہے، آپ کو شوکاز نوٹس مل چکا ہے، آپ تحریری طور پہ اس شوکاز نوٹس کا جواب دیں۔ تو یہ سوال جواب ضرور ہوئے، اور ملزم کسی وکیل کے بغیر تھا، کسی قانونی معاونت کے بغیر تھا۔ اور پھر بعد میں اٹارنی جنرل صاحب بھی پیش ہوئے، اور اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ پیمرا کے آفیسر آئے ہیں، ایف آئی اے کے آفیسر آئے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایف آئی اے کو نوٹس ضرور گیا تھا، مگر ڈی جی ایف آئی اے کو طلب نہیں کیا گیا تھا۔ مگر ڈی جی ایف آئی اے جو نئے ڈی جی ایف آئی اے بنے ہیں، یہ سپریم کورٹ میں ان کی پہلی شاید پیشی تھی، وہ از خود رضاکارانہ طور پہ از خود موجود تھے کمرہ عدالت میں، اور وہ ایک دم آئے روشن، ان کا جی میں حاضر ہوں۔ تو پھر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آئندہ تاریخ پہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، آپ کسی بھی سینئر افسر کو بھیج سکتے ہیں۔ پھر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے افسران کا پوچھا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ آپ نے اس حوالے سے کیا انکوائری کی ہے۔ تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ ویڈیو ضرور جو ہے اپلوڈ ہوئی ہے، اور ہم اس حوالے سے مزید ایویڈنس کلیکٹ کر رہے ہیں، اور جب یہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم ایف آئی اے کو مزید قانونی کارروائی کے لیے پیش کریں گے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ یہ تمام ایویڈنسز کلیکٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ یہ شواہد اس قابل ہوں کہ جس کی بنیاد پہ ملزم کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ اس پہ جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی کہا کہ ہم اس کیس میں ضرور ہم چاہتے ہیں کہ پیش رفت ہو، اور ہم پیش رفت دکھائیں گے۔ تو
تو اسی دوران جو ملزم تھے مسعود الرحمان عباسی وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، مگر جسٹس امت بندیال نے انہیں روک دیا. انہوں نے کہا کہ آپ اپنا وکیل بھی کریں اور پھر شوکاز نوٹس کا جواب دیں. آئندہ جمعہ تک کے لیے یہ سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے، اور اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید بھی موجود تھے، اور سینئر پولیس افسران جو سندھ سے آئے تھے وہ بھی موجود تھے، پی ٹی آئی کے افسران بھی تھے، پیمرا کے بھی ایک صاحب موجود تھے. اور جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ پیمرا کو ہم نے اس لیے فریق بنایا کہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر دوبارہ اس طرح کے کوئی ویڈیو نہ چلے. تو آج اگلے جمعے تک کا مہلت دے دی ہے ملزم کو، مسعود الرحمان عباسی کو. اور مسعود الرحمان عباسی جب کمرہ عدالت سے باہر نکلے تو میڈیا نے بھی ان سے کافی سوال کرنے کی کوشش کی، مگر سپریم کورٹ کے احاطے کے اندر انہوں نے کسی قسم کا جواب دینے سے انکار کیا. وہ خاموش رہے اور صرف بار بار یہ کہتے رہے کہ میں جمعے کو اس کا جواب دوں گا. مگر جو ہی وہ کمرہ احاطہ عدالت سے، سپریم کورٹ کے احاطے سے یعنی ریسیپشن کے گیٹ سے باہر ہوئے تو اس وقت انہوں نے بولنا شروع کیا. غلطی ہوئی ہے میرے سے، اس پہ بس کورٹ سے بالکل معذرت کروں، بالکل معذرت کروں. تھینک یو. تو یہ تھے مسعود الرحمان عباسی. آپ نے سنا آج کی عدالت کی کارروائی بھی، اس کا پس منظر آپ کو ہم بتاتے چلیں، مگر اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کی ملاقات کرائیں. ہمارے آج کے پروگرام میں مہمان ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں عمران وسیم، جو سپریم کورٹ کو ایک طویل عرصے سے کور کر رہے ہیں. عمران وسیم بہت شکریہ مطیولہ جان ایم جے ٹی وی کو وقت دینے کا. ہم نے دیکھا کہ عدالت میں کیا ہوا، مگر سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک ملزم جب وکیل کے بغیر پیش ہو رہا ہے تو وہ ایک بہت ہی عجیب بات تھی کہ جب جسٹس امت بندیال نے ان سے پہلا سوال کیا کہ کیا یہ آپ کی تقریر ہے، اور ظاہری بات ہے تقریر تو ساری دنیا نے دیکھی، وہ نہ تو نہیں کر سکتا تھا. پھر جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ کیا آپ نے اپنے ہوش و حواس میں رہ کے یہ تقریر کی. تو یہ وہ قانونی سوال ہیں جو میری رائے میں، میری نظر میں یہ وکیل کی عدم موجودگی میں کسی بھی ملزم سے نہیں ہونے چاہیے، اور وکیل سے مشاورت کا وقت ملنا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سوالات کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا تھا سپریم کورٹ کا؟ دیکھیں متی بھائی، جو آپ نے بات کی کہ پہلا سوال ہی یہ پوچھا کہ یہ ویڈیو آپ کی ہے، آپ نے تقریر کی ہے، تو اس پر ملزم نے اعتراف کر لیا. تو اس کے اعتراف کرنے کے بعد ایک چیز تو اسٹیبلش ہو گئی کہ وہ ویڈیو جسے آپ متنازع کہہ رہے تھے، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے حوالے سے توہین آمیز اور یا مبینہ اپنا کنٹیمپٹ کی گئی ہے، تو یہ مقدمہ اسٹیبلش ہو گیا توہین عدالت کا جو نوٹس لیا گیا تھا. اب اس میں دو ڈیولپمنٹ آگے ہو سکتی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ملزم جو آج اعتراف کر کے گئے ہیں، جیسے ان سے پوچھا، ویسے تو جیسے جو آپ کا پہلا سوال تھا بھی آیا کہ یہ سوال ہونا چاہیے تھا. سب سے پہلے تو نارملی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے کیسز میں یا دیگر بھی کیسز میں جب کوئی پٹیشنر پیش ہوتا ہے یا نوٹس ہونے کے بعد دوسرا فریق پیش ہوتا ہے تو عدالت سب سے پہلے جو سوال کرتی ہے وہ یہی کرتی ہے کہ ہاں آپ وکیل کریں گے، آپ کو وکیل کی ضرورت ہے تو آپ بتا دیں. لیکن یہاں پر آج پتہ نہیں ارادتاً یا غیر ارادتاً، خدا بہتر جانتا ہے، لیکن جو سوال ہوا اس کے بعد یہ مقدمہ توہین عدالت کا اسٹیبلش ہو گیا ہے. اب اس میں فردر جو ڈیولپمنٹ بغیر وکیل کے اور اب اس میں فردر یہ ہونا ہے کہ ملزم کا جواب آنا ہے جمعے تک. جمعے کو جو اس کا جواب آئے گا، جس طرح سے ابھی آپ اپنے انٹرو میں بتا رہے تھے کہ احاطہ عدالت سے جب وہ باہر گئے تو انہوں نے بولنا شروع کیا اور اس نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا اور لگ رہا تھا کہ وہ نادم بھی ہیں. اور آج ان کا ایک لیٹر بھی جو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو لکھا ہے، بلاول بھٹو زرداری کو لکھا ہے، مسعود الرحمان عباسی کا، وہ بھی سوشل میڈیا پر منظر عام پر آیا، جس میں انہوں نے اپنی غلطی کا پارٹی سے بھی اعتراف کیا. کیونکہ یہ سو موٹو لینے کے بعد، توہین عدالت کا مقدمہ ٹیک اپ کا ہونے کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا تھا. تو اس لیٹر میں مسعود الرحمان عباسی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور وہ نادم ہیں اور وہ عدلیہ کے حوالے سے اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے، اور پارٹی کو یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ وہ آئندہ عدلیہ کے حوالے سے اس طرح کی زبان جو ہے وہ استعمال نہیں کریں گے. تو ان کے موقف سے یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سماعت پر، کیونکہ پروگریٹو تو ان کا اپنا ہے، مسعود الرحمان عباسی صاحب کا، وکیل کی خدمات لیتے ہیں نہیں لیتے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ شاید آئندہ سماعت پر ان کا جو معافی نامہ ہے غیر مشروط وہ شاید عدالت میں آ جائے گا. اور پھر آگے چل کے یہ دیکھنا ہوگا کہ غیر مشروط معافی آنے کے بعد عدالت اس کو کس طرح سے پروسیڈ کرتی ہے. جو ابھی ماضی قریب کی جو مثالیں ہیں اس میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ معافی مانگنے کے باوجود بھی عدالت نے پروسیڈ کیا ہے. اب اس کیس میں کیا ہوتا ہے یہ تو پھر جمعے کو پتہ چلے گا. اچھا، اب ایک ماحول سا بنا ہوتا کمرہ عدالت کا. میں زیادہ اس میں بات اس لیے بھی نہیں کرنا چاہتا، میں خود ایک توہین عدالت کا
کیس میرے خلاف ابھی زیر سماعت ہے, سپریم کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے. میں کوئی اس کے کنٹینٹ پہ تو میں نہیں جانا چاہوں گا, مگر یقینی طور پہ یہ جو تقریر تھی یہ بڑی ہی سخت تھی اور نازیبا الفاظ سے. بالکل. مگر اس کے باوجود ڈیو پروسیس جو ہے, ایک جو ملزم کے بھی رائٹس ہوتے ہیں, ایک تو نا عام شہریوں کے رائٹ, ملزم کے بھی رائٹس ہوتے ہیں. ایک بڑا انٹیمیڈیٹنگ سا ماحول نہیں تھا کہ ایف آئی اے کو بھی طلب کیا ہوا ہے, پی ٹی اے کو بھی طلب کیا ہوا ہے, پیمرا کو بھی طلب کیا ہوا ہے, ایس پی آئی جی کو آرڈر دیا ہوا ہے پیش ہو. میرے خیال میں جب توہین عدالت یا کسی شخص پہ الزام لگے تو اس کو سمپل آپ ایک نوٹس بھجوا دیں. اگر وہ نہیں آتا تو پھر وہ کرمنل کیس میں پھر پولیس کو آپ کہتے ہیں. مگر اتنے انٹیمیڈیٹنگ ماحول میں ایک غریب آدمی, ایک عام آدمی اپنی غلطی کا اعتراف ہی کرے گا, جان بچانے کے لیے کچھ بھی کرے گا. تو کیا لگتا ہے کہ ماحول جو ہے یہ ماحول ہے جو کہ کسی بھی عدالت میں اور اعلیٰ ترین عدالت میں کسی ملزم کے لیے ہونا چاہیے؟ دیکھیں متی بھائی, جہاں توہین عدالت کا کیس آ جائے اور اس میں ڈائریکشن جاری ہو جائیں تو یہ ویسے ہی مقدمہ بڑا جو ہے وہ اس طرح کا بن جاتا ہے کہ اگر کسی سے غیر ارادی طور پر یا ارادی طور پر بھی اس طرح کی غلطی ہو جائے تو ایک مرتبہ تو آپ کہہ لیں کہ اس کے اوستان خطا ہو جاتے ہیں یا اس کا پسینہ جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے یا جو بھی کہہ لیں آپ. لیکن اس کیس میں جو آخری آرڈر ہوا تھا اس میں آئی جی کو ڈائریکشن صرف اتنی تھی کہ آپ ملزم کی حاضری کو یقینی بنائیں گے, آئی جی کو نہیں طلب کیا گیا تھا. اسی طرح سے ایف آئی اے کے ڈی جی کو بھی. لیکن کیا اس ڈائریکشن کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ماضی میں جب توہین عدالت کے جو سجاد علی شاہ کے دور میں بھی ہم توہین عدالت کے کیسز کور کرتے رہے, سمپل نوٹس ہوتا تھا, ملزم اگر نہ آئے تو پھر ہوتا تھا, اس کی حاضری یقینی تھی. لیکن پولیس کو انسٹرکشن دینا اور پولیس کے ذریعے اس کی حاضری کو یقینی بنانا کیا ہے؟ مطلب ابھی تو ثابت ہی نہیں کچھ ہوا تو اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کرنا ملزم کو. یہ ایک سوال آپ کا ہو سکتا ہے, اس آرڈر پہ سوال اٹھائے جا سکتے ہیں, کمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سجاد علی شاہ کے جس کیس کا حوالہ دے رہے تھے, ہم تو اس وقت بہت ہی چھوٹے تھے, اس وقت ہم نے سپریم کورٹ کور نہیں کی. لیکن جو ہم نے کنٹیمپٹ کیسز جو ہے وہ دیکھے ہیں اس سے پہلے, شاذ و نادر ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے ڈائریکشن جو ہے وہ جاری ہوں. لیکن ایف آئی اے کو بھی صرف اتنا ہی آرڈر تھا کہ آپ جو ہے اس کیس کے حوالے سے, اس ویڈیو اسکینڈل کے حوالے سے جو ریکارڈ ہے وہ عدالت میں پیش کر دیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب ڈی جی ایف آئی اے خود عدالت میں ہوگا, موجود ہوگا, اپنی پریزنس کو یقینی بنائے گا, تو اس سے اس طرح کا تاثر ملتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تھریٹننگ قسم کا, کہ شاید انٹیمیڈیٹنگ قسم کا کہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہونا شاید نہیں چاہیے تھا. اور آج عدالت نے خود بھی کہا اپنا ڈی جی ایف آئی اے سے کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود کمرہ عدالت میں موجود تھے, کسی سینئر افسر کو اپوائنٹ کرتے ہیں. اور وہ آج بھی آ سکتے تھے. میرے خیال سے اتنا بڑا کیس نہیں تھا کہ ڈی جی ایف آئی اے خود جو ہے وہ کمرہ عدالت میں موجود ہوتے. آپ دیکھ لیں پی ٹی اے کی طرف سے کون پیش ہوا, پی ٹی اے کے کوئی سربراہ نہیں پیش ہوئے, پیمرا کے سربراہ نہیں پیش ہوئے. لیکن پولیس والے جو ہے نا وہ شاید جب کراچی کی بات ہوتی ہے اور کراچی کا کیس ہوتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو کیس انیشیٹ ہوا, اوریجنیٹ ہوا, آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جب کراچی میں مختلف کیسز کی سماعت کر رہے تھے, ان کے ریمارکس کے اوپر جو ہے وہ یہ تبصرہ. میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں سپریم کورٹ کے اور اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کا ایک ضابطہ اخلاق ہے کہ کسی بھی پبلک کنٹروورسی میں نہ پڑیں, کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے نئی کنٹروورسی جنم لے, اور خاص کر پولیٹیکل کنٹروورسیز, کیونکہ سپریم کورٹ کے ججوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ سیاسی بیانات دیں جو کہ سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف دیتے ہیں. مگر چیف جسٹس گلزار احمد نے گجر نالہ والے کیس میں, انکروچمنٹ والے کیس میں سندھ حکومت اور خاص کر پیپلز پارٹی کی حکومت سے متعلق جو ریمارکس دیے کہ یہ تو لگتا ہے کینیڈا سے حکومت کوئی میمن صاحب چلا رہے ہیں, ان کو فنڈ, ان سے گجر نالہ صاف نہیں ہوتا تو یہ سندھ حکومت کیسے جو ہے پورے صوبے کی حکومت کیسے چلا رہے ہیں. تو اس طرح کے سیاسی نوعیت کے متنازع قسم کے ریمارکس جب چیف جسٹس دیں گے تو سیاسی جماعتوں کے کارکن جو ہیں, جو کہ اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہوتے, ان کو اتنا قانون کا پتہ نہیں ہوتا, وہ اپنے غصے کا اظہار تو کریں گے. تو کیا یہ پہلو بھی دیکھنے چاہیے عدالت کو کہ ایک شہریوں کا, ایک عام آدمی کا, کارکن کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے, اور کیا یہ کوئی سازش اس میں شامل ہے یا ایک اسپونٹینیس پروووکیشن ہے, ایک سڈن پروووکیشن ہے؟ دیکھیں جو ہم کور کرتے ہیں یا ہمیں جو لائرز بتاتے ہیں یا ہم اپنے سینئر سے جو سیکھتے ہیں یا جو ہمیں بتایا جاتا ہے, اس سے تو یہی ہے کہ ایک جج کا کنڈکٹ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے ریمارک سے یا ان کے سوالات سے ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ یہ ریمارکس خاص طور پر کسی کے خلاف دیے جا رہے ہیں یا اس سے کسی کا ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے, کوئی انڈرمائن ہو رہا ہے, تو ایسے ریمارکس نہیں ہونے چاہیے. جہاں تک آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں تو کراچی کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس پر بات ہو سکتی ہے, مختلف طریقے سے ہو سکتی ہے. لیکن جہاں ہم کراچی کے معاملات پہ بات کریں گے, نسلہ ٹاول والا آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے آرڈر کیا گرانے کا, آج نظر ثانی کی درخواست بھی آ چکی ہے.
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پھر جو آرڈر ہیں اس میں ہمیں پیرٹی بھی نظر آنی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان نے، کیونکہ سرکار کی زمین پہ قبضہ کبھی بھی ویلڈ نہیں ہو سکتا، چاہے جس نے بھی کیا ہو، وہ چاہے اس پہ 10 سال گزر جائیں، 20 سال گزر جائیں، 30 سال گزر جائیں، وہ انکروچ ہی کہلائے گی، وہ غیر قانونی کہلائے گی جس نے بھی اس کے اوپر عمارت کھڑی کر دی ہے. لیکن اگر اس طرح کے معاملات ہیں، وہ کہیں پر بھی ہیں، تو پیرٹی ہونی چاہیے آرڈر کے. اکراس دا بورڈ آپ سب کے خلاف ایکشن لیں تو میرے خیال سے پھر اس قسم کا تاثر نہیں آئے گا. آپ کراچی میں دیکھ لیں، آپ کو بہت ساری اور پراپرٹیز نظر آئیں گی. وہ آئیکن ٹاور، ویسے نام نہیں لینا چاہیے، میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا. اسی طرح سے ایک اور بھی بڑا مشہور پلازا ہے، آپ چاہیں تو نام لے سکتے ہیں، مائکرو حبیب کا ہے، جس کے اوپر سپریم کورٹ نے ریویو میں بھی فیصلہ دے دیا ہے کہ وہ انلیگل ہے. وہ ایک کمیونٹی ایریا میں بنا ہے، پبلک پلیس تھی وہ، تو اس کے اوپر آج تک عمل درآمد نہیں ہوا. اسی طرح سے متی بھائی اور بھی ہیں، صرف کراچی سندھ نہیں، پورے پاکستان میں آپ چلے جائیں، آپ کو بہت ساری ایسے پراپرٹیز ملیں گی جہاں سرکار کی زمین ہے، قبضے کیے ہوئے ہیں، سالوں سے لوگ بیٹھے ہیں. تو پھر سب کے لیے ہونا چاہیے، ویلیڈیشن نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ شارع دستور کے بالکل کنارے پہ ٹھہر کے بات کر رہے ہیں. اب یہاں سے 1 کلومیٹر سامنے چلے جائیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ سی ڈی اے کو اربوں روپے دے رہے ہیں اور اپنی کنسٹرکشن کو ویلڈ قرار دلوا رہے ہیں. سپریم کورٹ نے ریگولر ہے، کانسٹیٹیوشن 1 ایونیو جس میں پرائم منسٹر کا فلیٹ ہے، سب کے لیے برابر کا آرڈر ہونا چاہیے. یہ آپ دیکھیں ہمارے سامنے بہت سارے ہم نے ایسے کیسز بنی گالا کا جو ریزیڈنس ہے پرائم منسٹر عمران خان کا، اس کو بھی ریگولرائز کیا. دیکھیں صرف بنی گالا عمران خان کی بات کیوں کریں گے، آپ سب کی بات کریں نا. پورا بنی گالا ہے، پورا بنی گالا سب کی بات کریں. اگر آپ نے کرنا ہے ریگولرائز تو سب کو کریں، اگر آپ نے گرانے ہیں تو پھر سب کو گرانے کا حکم دیں. لیکن اگر ہم ویسے سوچیں، اتنی بڑی آبادی، اتنا بڑا پلازا، چاہے وہ نسلہ ٹاور ہے، جو بھی ہے، اس کو گرانے کے حوالے سے ثاقب نثار صاحب جو کہتے تھے کہ اب چونکہ بن چکا ہے، تھرڈ پارٹی رائٹ بھی اکرو ہو چکے ہیں، تو گرانا مناسب نہیں، آپ ان کے ریگولرائز کریں. لیکن اس سے بھی جو چیز سوچنے کی ہے کہ آپ گرانے کے احکامات کر دیں یا آپ ریگولرائز کرنے کے احکامات دیں. جو کاز ہے، جو روٹ کاز ہے، اس کے خلاف ایکشن ہمیں نظر نہیں آتا. آپ صرف حکم دیں، ججمنٹس دیں، لیکن ریمارکس دینے کی کیا ضرورت ہے؟ غیر ضروری طور پہ آپ جو ہے سیاسی قسم کے اگر ریمارکس دیں گے تو تنازعات تو پیدا ہوں گے. اور پھر جب وفاقی حکومت بھی اپنی جگہ پہ، بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کی وجہ بنتے ہیں، جو پیسے لے کے ان چیزوں کی اجازت دیتے ہیں، جب یہ بن رہی ہوتی ہیں چیزیں تو اس وقت وہ اتھارٹیز کیوں سو رہی ہوتی ہیں؟ ان کے خلاف اگر ایکشن ہونا شروع ہو جائے، چاہے وہ سرکاری افسران ہیں، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہے جو ساری اس چیزوں میں انوالو ہوتا ہے، ان کے خلاف اگر ڈائریکشنز ہوں گی، ان کے خلاف آرڈر ہوں گے، انہیں اگر آپ سزائیں دیں گے، ان کے خلاف فیصلے آئیں گے، تو میرے خیال سے پھر ایسی چیزیں آپ کے سامنے نہیں آئیں گی. روٹ کاز وہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اب ایک چیز کو گرانے کا حکم دے دیا، اب اس کا ذمہ دار کون تھا، اس کے خلاف کوئی آرڈر ہم نظر نہیں آتے. بہت شکریہ عمران وزیر. یہ بات تو درست ہے کہ شہریوں کو اپنی عدالتوں کی عزت کرنی چاہیے، خاص کر سپریم کورٹ کی عزت تو سب سے زیادہ کرنی چاہیے. مگر پھر یہ بات بھی درست ہے کہ ججوں کو جو ہے اپنی عزت کروانی بھی چاہیے، اور خاص کر سپریم کورٹ کو تو اپنی عزت سب سے زیادہ کروانی چاہیے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ محتاط رویہ بھی اپنے ریمارکس، اپنے فیصلوں میں، اپنے احکامات میں سپریم کورٹ کو ہی دکھانا چاہیے. پاکستان کی بدقسمتی سے تاریخ ایسی ہے کہ جس میں سپریم کورٹ کا کردار سیاسی اعتبار سے کبھی بھی تنازعات سے یا کنٹروورسیز سے پاک نہیں رہا، اور سپریم کورٹ کا خاص طور پہ ماضی میں جو بھی کردار رہا وہ کوئی اتنا اچھا کردار بھی نہیں رہا، جس کی وجہ سے آج بھی جب کوئی معزز جج چاہے اچھی نیت کے ساتھ ہی، اچھی انٹینشنز اور گڈ فیتھ میں ہی کوئی سخت ریمارکس دیتا ہے، تو ہماری سیاسی جماعتوں کے کچھ کارکنوں کو لگتا ہے کہ شاید سپریم کورٹ اپنی تاریخ دہرا رہی ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ کم تعلیم یافتہ لوگ، کچھ غریب لوگ یا کچھ سیاسی کارکن یا تو قدرتی طور پہ رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا پھر وہ سیاسی جماعتوں کی اشارے کے اوپر بھی یہ کام کرتے ہیں. تو کیا ضروری تھا کہ ایسا ماحول کریٹ کیا جائے کہ جس میں سیاسی کارکن جو ہیں وہ سیاسی بنیادوں پہ آئینی اداروں کے اوپر تنقید کریں. اور یقینی طور پہ سپریم کورٹ کو آنے والے وقت میں بہت محتاط رہنا پڑے گا، اور اگر یہی احتیاط پہلے کر لی جاتی تو شاید یہ توہین عدالت جیسے مقدمات کی نوبت بھی کبھی نہ آئے. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.